السلام علیکم دوستو، ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن کے لفظ کو اپنی جگہ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بات صرف ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ دوستو ذرا سوچ کے دیکھیے، جس ترتیب کے ساتھ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تھا، اسی ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محفوظ کیوں نہیں کروایا بلکہ اسے کسی اور ترتیب کے ساتھ کیوں محفوظ کروایا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی آیت کو ترتیب نہیں دے رہے تھے بلکہ قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ اس زمانے کو بھی ترتیب دے رہے تھے۔ وہ زمانہ جس زمانے کے بدولت آج چاند کی عبادت کرنے والے لوگ چاند پہ قدم رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے نزول کے اعتبار سے جو قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے وہ زمانہ، اور جو نزول کے اعتبار سے قرآن کا سب سے آخری آیت ہے وہ زمانے میں آپ کو زمین اور آسمان کا فرق ملے گا۔ دوستو 610 عیسوی مکہ میں نازل ہوتا ہے قرآن کا پہلا حکم اقرا، یعنی پڑھو۔ لیکن یہ پڑھائی سوشل سائنس یا میتھمیٹکس کی نہیں تھی، یہ پڑھائی تھا ہیومن رائٹ کا، فریڈم آف لائف کا، کیونکہ اس زمانے میں عزت اور آزادی صرف امیر اور طاقتور لوگوں کے لیے تھا، غریب لوگوں کے لیے تھا صرف ظلم اور ناانصافی۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، ایک اللہ پر ایمان لایا، تو مکے کے سارے سردار خاموش رہے۔ لیکن جیسے ہی انہیں خبر ملا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غریب اور غلام لوگ ایمان لیا ہے، تو یہ مکہ کے سردار آگ ببولا ہو گئے اور جرم و ستم کا پہاڑ توڑنے کے لیے ان لوگوں کو مکہ کے وادیوں میں باندھ کر مارنے لگے۔ لیکن جب ان کے مضبوط ارادوں کے سامنے وہ لوگ ہار جاتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سرداروں سے انہیں زیادہ قیمت دے کر آزاد کروا لیتے، لیکن اپنی غلامی کے لیے نہیں بلکہ عزت و احترام کے ساتھ اپنے برابر کھڑا کرنے کے لیے، اپنا بھائی بنانے کے لیے۔ اور اس طرح شروعات ہوتا ہے مکے میں ہیومن رائٹ کا، فریڈم آف لائف کا۔ جو لوگ آزاد ہوتے گئے وہ لوگ دھیرے دھیرے دوسروں لوگوں کی آزادی کا ذریعہ بنتے گئے، اور صرف 23 سال میں پورا عرب آزاد ہوا مخلوق کی غلامی سے، مخلوق کی بندگی سے، اور ایک اللہ کا نظام قائم ہوا۔ یعنی اقرا سے الحمدللہ کی تبدیلی صرف آیت کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ دو زمانے کی تبدیلی تھی۔ ایک زمانہ جس میں مخلوق کی عبادت کی جاتی تھی، مخلوق کی غلامی کی جاتی تھی، اور دوسرا زمانہ یعنی الحمدللہ کا، اس زمانے میں لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے مخلوق کی غلامی سے آزاد ہو کر۔ پھر عرب والوں نے روم اور فارس جیسی حکومت کو اکھاڑ کر پوری دنیا کو مخلوقوں کی غلامی سے آزاد کروایا اور اپنے مرضی سے اپنے رب کی عبادت کرنے کا آزادی دیا۔ یعنی کوئی انسان صرف الحمدللہ کو تبدیل کر کے اقرا کو پھر سے لانا چاہے تو اس کے لیے سے پوری دنیا کا نظام بدلنا پڑے گا، کیونکہ جب صحابہ نے پوری دنیا کو آزاد کروایا، پوری دنیا کو دھارمک آزادی دلوائی، تو وہی قانون ماڈرن زمانے میں بھی لاگو ہو گیا۔ آج دنیا کے ہر ملک کا یہ قانون ہے، انسان اپنی مرضی سے کسی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کے اس عظیم الشان کارنامے کو بدنام کرنے کے لیے آج کچھ لوگ یہ افواہ پھیلاتے رہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسلام کو تلوار کے دھار پہ پھیلایا ہے۔ لیکن اللہ نے اس سوال کے جواب کو بھی انگریزوں کے ہاتھوں سے تاریخ میں درج کروا دیا ہے، تاکہ جب بھی کوئی انسان اس تاریخ کو پڑھے تو یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائے کہ اسلام امن اور انصاف کا پیغام ہے، یہ تلوار کے دھار پہ نہیں بلکہ اپنے انصاف اور امن کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس تاریخ کے بارے میں۔ دوستو 711 عیسوی میں قائم ہوتا ہے اسپین میں مسلمانوں کی حکومت۔ لیکن مسلمان وہاں کیوں گئے تھے؟ حکومت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اسپین کے ظالم حکمران رڈارک کے ظلم سے ان لوگوں کو بچانے کے لیے۔ ویکیپیڈیا کی اس رپورٹ کو اسکرین پر غور سے دیکھیں۔ سیگسٹا کے حکمران جولین افریقہ کے امیر موسیٰ بن ناصر کے پاس آتا ہے اسپین پر حملہ کرنے کی پیشکش لے کر۔ موسیٰ بن ناصر جولین سے کہتا ہے، تم ایک عیسائی ہو کر میرا مدد کیوں کرنا چاہتے ہو وہاں ہماری حکومت قائم کرنے کے لیے؟ جولین کہتا ہے، میری بیٹی کی عزت لوٹ لیا ہے اسپین کے ظالم بادشاہ رڈارک نے۔ دوستو رڈارک اور اس کے سپاہیوں کے ظلم کا داستہ بہت لمبا ہے، لیکن یہاں صرف اتنا ہی درج کیا گیا ہے۔ جب موسیٰ بن ناصر جولین کے کہنے پر رڈارک کے ظلم کا پتہ لگاتا ہے، تب طارق بن زیاد کو روانہ کرتا ہے 7000 لشکر کے ساتھ اسپین سے اس کی حکومت ختم کرنے کے لیے، اور اس طرح 711 عیسوی میں قائم ہوتی ہے اسپین میں مسلمانوں کی حکومت، جو کہ 1492 عیسوی تک قائم رہتی ہے۔ لیکن اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب 1492 عیسوی میں مسلمانوں کی حکومت اسپین سے ختم ہو رہی تھی
तो स्पेन में मुसलमानों का आखिरी बादशाह सुल्तान मोहम्मद दी क्रूएल ने अल-हमरा महल की चाबी मलका इज़ाबेला को देते वक्त उन दोनों में ये मुआहदा हुआ था कि मलका इज़ाबेला इस बात का ख्याल रखे कि मुसलमान स्पेन में पूरी आज़ादी के साथ इस्लाम पर अमल करे। मलका इज़ाबेला ने इस काम के लिए हर्नांडो नाम के एक पादरी को मुंतखब किया और वाकई में हर्नांडो ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम दिया। लेकिन उसके मौत के बाद कार्डिनल फ्रांसिस्को उसके जगह पर मुंतखब होता है, जो स्पेन के मुसलमानों पर कहर बन के टूटता है। सिर्फ 20 सालों में उसने तलवार के दम पर पूरी मुसलमानों की आबादी ख़त्म कर दी स्पेन से। लेकिन इस्लाम तब भी जीत जाता है, क्योंकि इस्लाम के तालीम की वजह से मुसलमान 800 साल हुकूमत के बावजूद भी स्पेन से क्रिश्चियनों की आबादी ख़त्म नहीं किया, बल्कि उनकी हिफाजत की। इसीलिए जब 1492 में स्पेन से मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, उस वक्त भी क्रिश्चियन की आबादी स्पेन में 75 से 80% तक थी, और जो बाकी बचे 20 से 25% मुसलमान, ये उन लोगों के नस्ल थे जो 711 ईस्वी में 7000 लश्कर मुसलमान स्पेन में आए थे। दोस्तों, जब फ्रांसिस्को अपने तलवार के दम पर 20 साल में 20 से 25% मुसलमानों की पूरी आबादी ख़त्म कर सकता है, तो अगर मुसलमान तलवार के दम पर इस्लाम फैलाए हुए होते तो 800 सालों में एक क्रिश्चियन भी स्पेन में नहीं बसता। इसलिए आज यूरोप में इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इस्लाम अमन और इंसाफ का पैगाम है। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि आज सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के जरिए सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कि इस तरह के एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के जरिए मैं अपने जनरेशन तक इस्लाम की अच्छी बातें पहुंचाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।